بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن افغانستان میں جو بھی حالات ہوں اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ اسی لیے پورے پاکستان کی نگاہ ہر وقت افغانستان میں رہتی ہے کہ افغانستان میں آخر حکومت کس کی چل رہی ہے۔ اس وقت وہاں پہ دو حکومتیں چل رہی ہیں، ایک تو شیڈو حکومت ہے، ایک جو اوریجنل گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے غنی حکومت۔ لیکن افغان طالبان نے اس وقت افغانستان کے 5 صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے کل کے 2 صوبے، پھر رات کو 4، پھر ابھی 5 صوبوں پر افغان طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ دارالحکومت ہیں ان صوبوں کے جہاں پر افغان طالبان نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ان صوبوں کے کئی اضلاع پر بھی وہ براجمان ہیں۔ کل B-52 فائٹر نے طالبان پر بمباری کی تھی۔ اس کے بعد طالبان پوری طرح سے حرکت میں آ گئے۔ پوری طرح حرکت میں آنے کے بعد طالبان نے افغانستان کے 6 صوبے پر بھی قبضہ کر لیا۔ افغانستان کے ٹوٹل 34 صوبے ہیں، جن میں سے 6 صوبے افغان طالبان کے ہتھے آ چکے ہیں۔ یہ 6 جو صوبہ ہے وہ ہے سمگان کے دارالحکومت ایبک۔ سمگان کے دارالحکومت ایبک پر طالبان نے بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غنی حکومت کی جو فوج ہے وہ اس وقت کتنی ڈری ہوئی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت، بغیر کسی لڑائی کے اپنا جو دارالحکومت ہے وہ طالبان کے حوالے کر دیا۔ طالبان کا بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر 4 اطراف سے حملہ۔ طالبان کوتا برق کے علاقے سے شہر میں داخل ہوئے۔ مزار شریف افغانستان کا 4تھا بڑا شہر ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ B-52 کی مدد سے طالبان پر ابھی بھی بمباری جاری ہے، جو کہ امریکہ قطر میں موجود ایئر بیس سے B-52 اڑاتا ہے، افغانستان میں حملہ کرتا ہے اور دوبارہ سے اپنی ایئر بیس جو کہ قطر میں موجود ہے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کل سے جاری ہے کہ مختلف ٹائم، مختلف شیڈول پہ افغان طالبان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ فضائی حملہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پر ہو رہا ہے۔ امریکی B-52 اپنی جو قطر میں ایئر بیس ہے وہاں سے یہ پورا کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ میڈیا پہ کہا تھا، پریس پہ کہا تھا کہ ہم اب اپنے پورے زور سے افغان طالبان پہ حملہ کریں گے۔ یہ وہی بات ہوئی، افغان طالبان سے پوری طرح شکست کھانے کے بعد امریکہ واپس چلا گیا، لیکن ابھی بھی قطر میں بیٹھ کے افغان طالبان پہ حملے کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے بھی اس کی تیاری کر لی ہے۔ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی خود ساختہ میزائل تیار کر لیے ہیں جو کہ B-52 امریکی فائٹر کے استقبالیہ کے لیے ہیں۔ یہ افغان طالبان نے جو میزائل تیار کیے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ افغان طالبان اس سے پہلے بھی خود ساختہ میزائل تیار کرتے رہے ہیں، جیسا کہ گنز وغیرہ، میزائلز، بامز وغیرہ، یہ سب وہ خود ہی تیار کر لیتے ہیں۔ طالبان اس وقت ان 10 علاقوں پر بھی قابض ہیں جو کہ بارڈر کے ساتھ ہیں، یعنی اس وقت افغانستان کی سرحدوں پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ طالبان معاشی طور پر بھی بہت زیادہ خوشحال ہو چکے ہیں۔ طالبان تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ان کے پاس معاشی طاقت ہو، صرف ہتھیاروں سے کام نہیں چلتا، آج کل کچھ خریدنے کے لیے اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح طالبان معاشی طور پر بھی مستحکم ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہو چکے ہیں، اور جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر ہو گیا ہے۔ طالبان اس لیے معاشی طور پر خوشحال ہیں کیونکہ انہوں نے بارڈرز پر ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چمن پر ابھی بارڈر سیل ہے، لیکن یہ سیل ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا تھا۔ جو بھی وہاں سے ٹرانسپورٹ جاتی تھی یا جو بھی ساز و سامان وہاں سے جاتا تھا، اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنی ایک لسٹ جاری کی تھی جو کہ ان کے مطابق ان کی سرکاری لسٹ تھی، اس کے مطابق وہ ٹیکس وصولی کر رہے تھے۔ اس طرح ان کی ایک آمدن کا حصہ وہاں سے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو گئے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ طالبان
जिस सूबे या शहर पर हमला कर रहे हैं वहाँ से वो जेलों से अपने साथियों को भी निकाल रहे हैं और असले के ज़खायर भी अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी जो स्ट्रेंथ है, फ़िज़िकली स्ट्रेंथ है लोगों की, वो भी बढ़ रही है और साथ साथ उनके पास असले के ज़खायर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद सूबों या मज़ीद शहरों पर काबज़ हो सकते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटजी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनाई है। बजाय वो डायरेक्ट काबुल की तरफ जाएं या डायरेक्ट काबुल की तरफ हरकत में आएँ, इससे पहले वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं मुआशी तौर पे, हथियारों के लिहाज से और स्ट्रेंथ के लिहाज से। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ सूबों के दारकूमत पर कब्ज़ा करके वहाँ के असले के ज़खायर भी अपने कब्ज़े में लिए, वहाँ से उन्होंने अपने साथी भी छुड़वा लिए और साथ साथ उन्होंने वहाँ से जो मुआशी तौर पे उन्हें जो कुछ मिल सकता था वहाँ से उन्होंने वो भी लिया। तो ये सारी अगर चीज़ें देखी जाएँ तो अफ़गान तालिबान बहुत ज़्यादा इस वक्त ताकत में आ चुके हैं। वो अपने आप को स्ट्रेंथ में करने के बाद काबुल की तरफ जाना चाहते हैं। साथ साथ हम आपको एक और ख़बर देते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के जो जनरल हैं, ये जनरल से भी ऊपर होता है, जनरल रशीद दोस्तम, ये इनको बहुत ज़्यादा मेडल दिए गए। ये बहुत ही ज़्यादा गनी, इनको बहुत ज़्यादा एक अहम शख्सियत समझते हैं, बहुत पावरफुल समझते हैं। ये पिछले दिनों तुर्की गए हुए थे, इलाज की गरज से गए हुए थे या वैसे गए हुए थे, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इनके महल पर या इनके आप कह लें कि इनकी रहाइश पर हमला करके इनकी जो वहाँ पे यूनिफॉर्म थी वो पहन के सल्यूट किया और वहाँ पे तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बेसिकली ये जनरल रशीद दोस्तम का मजाक उड़ाया गया तालिबान की तरफ से कि ये है तुम्हारी ताकत और ये है हमारी ताकत। साथ साथ हम आपको बताते चलते हैं कि इस सब का असर पाकिस्तान पर क्या हुआ। वहाँ पे अफ़गान तालिबान के अलावा भी तालिबान है, जैसे लश्कर तैयबा है और भी कई वहाँ पे मुख्तलिफ़ गिरोह हैं जो कि पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ़ हैं। इसी तरह कल लाहौर में 3 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए। ये 3 दहशतगर्द अफ़गानी थे, अफ़गानिस्तान से आए थे। हमारी एजेंसी इस वक्त पूरी तरह से हरकत में हैं क्योंकि इस वक्त बहुत से अफ़गानी दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ मूव हो चुके हैं। इस सब से बचने के लिए हमारी एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में हैं और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या हमसे कोई न्यूज़ मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।